बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ साहब का मूड दिन ब दिन ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है, ज़्यादा जज्बाती होते जा रहे हैं। और कल जो उन्होंने एक पूरा प्लान अपनी पार्टी को दिया, गुजरांवाला डिवीज़न का इजलास था, लेकिन उसमें जो उन्होंने प्लान दिया वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान, जो मैंने कल आपके साथ पूरा शेयर किया था कि हर जो है यूनियन काउंसिल जो है वो उससे 30 बंदे मिनिमम, और वो बंदे नहीं, यंग जिसको ब्लड कहते हैं या क्या कहते हैं, यूथ उर्फ़े आम में 35 साल से नीचे उन्होंने टारगेट रखा है। और वो क्यों रखा है? अपने बयानिए को अमली शक्ल देने के लिए। और इस पर भी अब दो तरह की बहस हो रही है, क्या इस तरह हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता। नून लीग के अंदर जो हैं वो जो ज़रा इलेक्टेबल्स हैं उनकी सोच, उनका स्टाइल कुछ और है, बात वो कुछ और तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन करना तो उनको पड़ेगा क्योंकि रिपोर्ट देनी पड़ेगी उनको। अब ये एक प्लान है जो कागज़ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त है और बोलने में बड़ा ज़बरदस्त है, सुनने में बड़ा अपीजिंग भी है और बड़ा थ्रिलर भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है? तो ये बेसिकली इम्तहान होना है मुस्लिम लीग नून का कि वो अपने पार्टी के सरबराह के विजन के मुताबिक एक्ट कर पाते हैं, उनके एक मंसूबे को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, या बाहमी वो जो आपस की खींचातानी है वहाँ तक वो रह जाएंगे। तो ये यानी आज जो मुल्तान डिवीज़न का जो इजलास था उसमें नवाज शरीफ साहब का जो एक एग्रेशन है वो और ज़्यादा सामने आया। उन्होंने अपना जो नुक्ता नज़र है कि यानी कि इस प्लान को अमली शक्ल देने के लिए वो लोगों में कह लें कि ज़रा जज्बा भरने वाली बात अपने कारकुनों के अंदर, और वो वाली आज उनकी गुफ्तगू थी। और उन्होंने जो तकरीर में इंतहाई जज्बाती थे, उन्होंने पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म हैं उनके साथ जो सलूक होता है वो बेसिकली कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ये वाला सलूक होता है। उन्होंने पूरा वाक़या बयान करके सुनाया कि 12 अक्टूबर 1999 को जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ मेरी हुकूमत का तख्ता नहीं था, वो पाकिस्तान के दस्तूर को लपेटा गया था। और वो कहते हैं कि ये कहा जाता, अब नाम तो नहीं उन्होंने लिया, लेकिन जाहिर है कि जिन्होंने इस तरह के इक़दाम किए हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, जनरल ज़ियाउल हक़ हों, अयूब खान साहब हों, व्हाट्सएवर जो भी है, इस तरह के जो हमारे हिस्ट्री के जो करैक्टर हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराहान जो रहे हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्ज़ा भी किया है, तो वो कहते हैं कि जी उनके यानी कहने का मकसद था कि वो कहते हैं हम आइन का एहतराम करते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, मुल्क में जमहूरियत हो, ये वो कहते हैं ये सब कहने की बातें हैं। उन्होंने कहा कि ये आइन का एहतराम होता है कि वज़ीर आज़म हाउस में आप बंदूकें लेके घुस जाएं। जनरल महमूद का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 12 बंदे जो थे वो बंदूकें पकड़कर उनकी क़यादत में वो ये फ़ौजी अंदर आ गए। और जब वो अंदर आए तो मैंने उनसे कहा कि यार ये आप बंदूकें लेके अंदर क्यों आए हैं? मतलब वज़ीर आज़म हाउस में, मतलब वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, मतलब जो सरबराह हुकूमत है उसके कमरे में या उसके, वो कहते हैं मेरे बेडरूम तक घुस आए थे बंदूकें लेके, और मुझे कहा जी आगे लगो। तो मैंने कहा भाई क्यों, वजह? तो उन्होंने कहा कि बस चलें जी आगे लगें। और मैं मीनवाइल जो है वो फ़ोन आ गया मुझे मेरी बेगम का लाहौर से। उन्होंने मुझे कहा कि जी कि हम टीवी पे देख रहे हैं कि ये कोई ख़बरें इस तरह की अजीबो गरीब आ रही हैं, तो मैंने आपकी खैरियत के जानने के लिए और मामलत क्या हैं ये जानने के लिए फ़ोन किया है। तो मेरा अभी मैं फ़ोन सुन रहा था, मैं उनको बता रहा था कि हाँ जी ये वाला काम हो गया है इस तरह का। तो जनरल महमूद साहब ने कहा तारा कटो, फ़ोन काटो। तो मैं अभी बात ही कर रहा था कि फ़ोन कट गया और लाइन कट गई। आपको याद होगा ना, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब की भी ये किताब है और लाइन कट गई, जो उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के ऊपर लिखी थी। तो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब हों, परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, भुट्टो साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकदीर कुछ इसी तरह की है। वो कहते हैं कि ये होता है दस्तूर का एहतराम, आइन का एहतराम, कि आप गन पॉइंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार कर लें, रातों रात उसको वज़ीर आज़म से एक हाईजैकर बना दें, उसको हथकड़ियाँ लगाएं, उसको जहाज़ की सीट से बांधें और उसको जनाब 1 महीने तक पता ही ना हो वो मुल्क का वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म, और 1 महीने तक उसको पता ही ना हो कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है।
تو یہ بات نواز شریف کی نہیں ہے، یہ بات وزیر اعظم کی ہے۔ وزیر اعظم کی اگر بات ہوگی تو اس ملک کے جو کروڑوں عوام ہیں اس کے منتخب کردہ وزیر اعظم کی بات ہے۔ تو یہ آنن فانن ملک میں مارشاء اللہ لگا دینا، یہ حکومتیں بنانا، گرا دینا، زبردستی گرا دینا، اور پھر اگر حکومت چل رہی ہو تو وہ جس طرح چلتی سائیکل کے اندر وہ پہیے میں وہ ڈنڈا نہیں دے کے بچے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کی جب سائیکل گراتے ہیں، تو اس طرح حکومت چلتی ہوئی حکومت کے پہیے میں مشین میں وہ ڈنڈا دے دینا اور گرا دینا حکومتوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کا احترام نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم تھا، مجھے ہائی جیکر بنایا گیا اور مجھے جو تھی 27 سال قید کی سزا سنا دی گئی، اور اس پر بھی کافی نہیں تھا، پھر وہ جناب چلے گئے ہائی کورٹ، اپنی بنائی ہوئی ہائی کورٹ، اپنا جاری کیا ہوا پی سی او ہائی کورٹ، اور اس میں جا کے مجھے کہا گیا جی کہ اس کو ہم نے پھانسی پہ لٹکانا ہے، اس نے ہائی جیکر ہے یہ، تو اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو یہ والی اپیل دائر کر دی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ بھی وہ تاریخ ہے، وہ معلوم تاریخ ہے جو وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب جو تھے ان کے ساتھ ہوا۔ تو آج وہ بیسیکلی اپنے پارٹی کارکنوں کو، ملتان ڈویژن کے لوگوں کو بیسیکلی وہ ذرا پمپ کر رہے تھے، جذبہ دلا رہے تھے کہ وہ فورس میں نے وہ کھڑی کرنی ہے جو پاکستان کے دستور کی حفاظت کرے، پاکستان کے دستور کے لیے مطلب ہر اول دستہ بنے، ایک فائٹنگ فورس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اس پر آ جائیں ذرا ٹیکنیکلی بات یہ ہے، ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ بڑا مزے کا انہوں نے شعر پڑھا کہ کبھی جو میں سر بسجود ہوا، اس طرح کر کے تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا، نماز میں علامہ اقبال کا شعر کا یہ والا، انہوں نے تو خیر پورا شعر پڑھا تھا، میں آپ کو مصرع ان کا جو ہے وہ جو ریلیونٹ مصرع ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اپنے جو پارٹی کے قائدین ہیں، جو ورکر ہیں اور جو عہدیدار ہیں ان سے کہا کہ آپ نے صنم کے ساتھ کوئی آشنائی نہیں کرنی۔ تو صنم آشنا تو پارٹی ہے، صنم آشنا کون سی پارٹی پاکستان کی نہیں ہے، پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ تو صنم آشنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صنم کہتے ہیں یہ جو بت شت ہوتے ہیں نا ان کو، جن کی پوجا کی جاتی ہے، کہ تیرے دل میں تو علامہ اقبال کا کہنے کا مقصد ہے، شاعر شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرے دل میں تو غیر اللہ کی محبت ہے، یہ تو توحید آپ کے دل میں ہے نہیں، تو نماز پڑھ رہے ہو، ٹکرے مار رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں اس نماز کے پڑھنے کا۔ تو وہ کہنا اپنی پارٹی کو بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے دلوں میں محبتیں ہیں، یعنی کہ طاقت کی اور جو خوف ہے، یعنی جو ملی جلی کیفیت ہے، وہ انہوں کے خلاف نہیں بولنا، انہوں کے خلاف نہیں چلنا، اس طرح کی بات، یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا وضاحت سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی جانتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اور اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور شاید اسی لیے ایک نئی فورس وہ کھڑی کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو ان کے مخاطبین تھے، شاید، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، تفضیح نہیں کرنا چاہتا، ان کے یہ شاید بس کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا مطلب جو ہے وہ صنم آشنا دل کس طرح لڑے گا صنم کے خلاف۔ تو اس بات کو جو ہے وہ زیادہ اس کی تشریح ذرا کرنی تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے ساتھ روابط بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا حصہ ہیں ساری چیزیں۔ میں اس کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا بہت نظریاتی ہو کے بات یہ والی نہیں کر رہا، جس لیول پہ نواز شریف صاحب جا کے سوچ رہے ہیں، یا جس لیول پر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں بلیک اینڈ وائٹ میں سیاہ اور سفید علیحدہ کر دیں، گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ تو گرے ایریاز کا نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ خود بھی صنم آشنا رہے ہوئے ہیں، پاکستان کی تمام پارٹیاں صنم آشنا رہی ہوئی ہیں، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کہ جناب کہ اتنا بڑا مشن کس طرح وہ ہوگا۔ تو اب اس کے اوپر بھی بحث ہے، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں پارٹی کے اندر کہ شاید یہ جو نئی فورس کھڑی کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، جس کا آج بھی ذکر تھا، یہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کوئی لڑنے کی کوئی پلان ہے، یعنی کہ سڑکوں کے اوپر کوئی تماشا لگانے والی بات ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں جو ذرا جن کا انالیسز میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیسیکلی جو یہ پوری کی پوری الیکشن ڈے کی تیاری ہے، یا الیکشن سے
سے پہلے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جاتی ہے اس کو اس کے خلاف ایک طرح سے تیاری ہے. اور پھر الیکشن ڈے، خصوصاً الیکشن ڈے یہ اس کی تیاری ہے کہ آپ کا جو ووٹ ہے نہ کوئی RTS بیٹھے، نہ کسی حلقے میں دھند پڑے، نہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ جادو کی چھڑی سے غائب ہو جائے. تو جو ووٹ ہے اس کے اوپر پہرا دیا جائے، اس کو ٹریس کیا جائے، اس کو ٹریک ڈاؤن کیا جائے کہ اس وقت پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن سے نکل کے کہاں جا رہا ہے، کسی راستے میں وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، راستے میں کہیں دھند تو نہیں پڑ گئی، کہیں بارش تو نہیں آ گئی، کوئی اور افتاد تو نہیں ٹوٹ پڑی. تو بیسیکلی الیکشن ڈے کو سیکیور بنانے کے لیے یہ والی فورس کھڑی کی جا رہی ہے. تو مختلف خیال ہیں. لوگ مسلم لیگ نون کے اندر جو کہہ لیں کہ الیکٹیبلز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جن کے اپنے ووٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کو پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ 10-20% چاہیے ہوتا ہے کہ جو مل کے ان کی جیت کو یقینی بنا دیتا ہے، وہ ذرا پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ یہ شاید معاملہ جو ہے اس طرح نہیں سلجھیں گے، اور معاملات کو سلجھانے کا طریقہ شاید وہی ہے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. البتہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ یہ جو مختلف بیانیوں کی بات ہوتی ہے یہ غلط ہے، ہمیں ایک ہی بیانیے کے اوپر سٹینڈ کرنا ہے، اور ہمارا ایک ہی بیانیہ ہے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. اگر ہم مختلف بیانیوں میں بٹے رہیں گے تو پھر جو اگلا الیکشن ہے اس میں ہمیں مشکل پیش آئے گی. اگلا الیکشن ہمارا ہے اور اس کو جیتنے کے لیے ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا. لیکن ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو دیا ہوا ٹارگٹ ہے اور 45 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے، یہ ایک بڑا جس کو آپ کہتے ہیں ہارڈ ٹارگٹ ہے. اور جب تک دلوں کے اندر خوف موجود ہے کسی بھی قوت کے خلاف یا کسی بھی کہہ لیں ٹارگٹ میں ناکامی کا خوف، تو تب تک تو یہ والا کام ہوتا ہوا مشکل ہے. لیکن اس وقت جو ان کی پارٹی ہے اگر وہ کرے گی بھی تو ذرا نیم دلی سے کرے گی. وہ جو ہوتا ہے نا کہ پوری جس کو کہتے ہیں تن من دھن سے کرنا کوئی کام، پوری ڈیووشن کے ساتھ کام کرنا، یہ وہ ذرا مشکل کام ہے. اور شاید پولیٹیکل پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں اسی طرح ہی کام ہوتے ہیں. فی الوقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اپنے کارکنوں کو، اپنے قائدین کو، یا پارٹی جو عہدیدار ہیں ان کو، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے الیکشن چھیننا ہے، ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.